بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد ہم اور آپ رسوم و رواج کی مختلف شکلوں کا تذکرہ جاری رکھے ہوئے فی الوقت ہماری اور آپ کی گفتگو شادی بیاہ، نکاح اور ولیمہ سے متعلق جو رسمیں، غلط رسمیں، ان سے متعلق ہم نے جاری رکھی ہوئی۔ آج کے درس میں کل جہاں میں نے اپنی گفتگو روکی تھی وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور کچھ اہم مسائل پر آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے سامنے نکاح میں اور شادی میں جو رسمیں ہیں، بہت ساری رسمیں ہیں۔ کچھ رسمیں میں نے بتائیں اور بہت ساری رسمیں آپ کے درمیان بھی ہیں۔ انہی میں سے ایک رسم ہے جوتا چھپائی کی رسم، یعنی کہ دلہے کے جوتے چھپا دینا۔ یہ رسم بھی غیر مسلموں سے لی ہوئی ہے کہ لڑکی کے گھرانے والے دلہا کے جوتے اٹھا لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں اور پھر شرط رکھتے ہیں کہ اتنے روپیے دیے جائیں تبھی ہم لوٹائیں گے۔ اب وہ بات ٹالتا جاتا ہے، لیتا لے دے ہوتی رہتی ہے۔ اس میں دو طرح کی قباحتیں سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رسم سراسر غیر اسلامی ہے۔ کس حق سے آپ جو ہے اس کا جوتا اٹھا رہے ہیں اور کس حق سے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ سراسر غیر اسلامی رسم۔ لیکن اس رسم کے اندر دوسری بڑی جو قباحت ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی محرم ہے نہیں ہے آپ کا، دولہا لڑکی کے گھرانے کی جتنی خواتین ہیں ان کے لیے تو محرم نہیں، غیر محرم ہے۔ یہ غیر محرم کے جوتے اٹھا کر اس کے ساتھ ایسے کھیلنا، ایسے تماشے کرنا، اس اصرار کرنا، یہ جوتا چھپائی کی رسم بھی غیروں سے لی گئی رسم ہے۔ ایسی ہی رسومات میں سے ایک اور بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، وہ رسم سے زیادہ شوق ہے لوگوں کا، وہ ہے نکاح میں ویڈیوگرافی۔ نکاح میں ویڈیوگرافی اور بالخصوص فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی، مرد اور عورت کی کوئی تمیز بھی نہیں ہے۔ آج کل تو وہ ڈرون کیمرے بھی آ گئے ہیں۔ ڈرون کیمروں سے تو یہ صورتحال ہوتی ہے، وہ کیمرہ یہاں بیٹھا ہوا آدمی لڑکیوں کے، خواتین کے حال تک لے جاتا ہے، ساری خواتین کو کیمرے پہ دیکھتا ہے۔ یا پھر یہ کہ مردوں کے حصے میں ہیں تو ساری خواتین اس کا مشاہدہ کرتی ہیں۔ اگر وہ اسکرین پہ ڈالیں، اسکرین پہ نہ بھی ڈالیں تو ایک آدمی آپ کے درمیان نہیں آ رہا ہے لیکن ویڈیو لے رہا ہے۔ اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں یہ بات کو، کہ یہ جو ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی کے کام پہ لگے بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ شریف ہوں۔ ان میں سے بعض تو بڑے بدمعاش قسم کے ہوتے ہیں۔ جاننے والے خود جانتے ہیں کہ وہ اپنی عملی زندگی میں اپنے معمولات زندگی میں کس قسم کے، کس خواہش کے آدمی، لیکن یہ کیسی بے حیائی ہے شوق کے نام پر کہ لوگوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو بے پردہ وہ لوگ دیکھیں۔ اکثر غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اور اگر مسلمان بھی ہوں گے تو بہرحال پردہ کوئی چیز ہے۔ یہ ایسی مصیبت بنی ہوئی ہے ویڈیوگرافی کی، فوٹوگرافی کی، کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ بھی جو ہے لوگوں کا شوق ہے۔ نکاح سے متعلق جو رسمیں ہیں ان میں سے ایک اور رسم کا تذکرہ ضروری ہے، وہ ہے ہر سال سالگرہ منانا اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اس پر انگوٹھی یا کوئی چیز گفٹ کرنا۔
اس کا تذکرہ میں نے بہت پہلے دروسی کے سلسلے میں کر لیا ہے، جب مختلف ڈیز منانا، برتھ ڈے، اینیورسری وغیرہ منانے کا ذکر میں نے کر لیا۔ یہاں دوبارہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اسے شادی کا لازمی حصہ مانا جاتا ہے۔ جو جوڑا سالگرہ نہیں مناتا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں محبت نہیں، یا شوہر اگر بیوی کو سالگرہ پہ تحفہ نہ دے تو بیوی سمجھتی ہے کہ میری قدر نہیں، یا بیوی اگر شوہر کو یاد نہ دلائے، کوئی بات ویسی نہ کرے، سمجھتے ہیں کہ محبت نہیں۔ یہ ساری بے بنیاد باتیں اسلامی شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسی اور بہت ساری رسمیں ہیں، لیکن میں نے بطور نمونہ کچھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ ان سے ہٹ کر کچھ مسائل ہیں، بڑے نازک مسائل ہیں اور بڑے اہم مسائل ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ ہے شادی بیاہ میں مہر کو تاخیر سے دینا، مہر کو معجل نہ دینا، فوراً نہ دینا، بلکہ تاخیر کر دینا۔ اور تاخیر بھی یہاں تک کہ بسا اوقات خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، تب بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ اور کئی بار تو ایسا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا آپ کے سامنے، کئی بار تو یہ منظر بھی دیکھا جاتا ہے کہ اب مرد کا انتقال ہو گیا، اب وہ بیچاری بیوی اسی غم میں مبتلا ہے، اور اس بیوی کو لا کر جنازے کے پاس بٹھا کر کہا جاتا ہے مہر معاف کر دو، اس کا مہر معاف کر دو کہا جاتا ہے۔ یہ شرعاً غلط ہے۔ اصل یہی ہے کہ مہر معجل دیا جائے، پہلے ادا کیا جائے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ مہر کا معاملہ 100% لڑکی کے اختیار میں، لڑکی کے سرپرست کے بھی ہاتھ میں نہیں، 100% لڑکی کا اختیار۔ اگر لڑکی یہ کہہ دے کہ مجھے ابھی مہر چاہیے تو بغیر مہر دیے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لڑکی اگر مانے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے بعد میں آپ دے سکتے ہیں تو بعد میں دے سکتے ہیں، لیکن یہ بعد بھی کب تک؟ جب تک لڑکی چھوٹ دے تب تک کا موقع ہے، ورنہ یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں دیں۔ ہمارے سماج میں پرانے زمانے تک، اب الحمدللہ نسبتاً حالات ذرا بہتر ہیں، لیکن پرانے دور میں یہ تک صورتحال تھی، میں نے بتایا آپ کے سامنے، کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر مہر پہلے دے دیں تو اس کی وجہ سے شادی میں مضبوطی باقی نہیں رہے گی، مہر دے دیں گے تو گویا عوض میں آپ نے دے دیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ لوگ مہر نہ دینے کو بہتر سمجھا کرتے تھے، اور آج کے دور میں یہ مہر کا معاملہ حالانکہ سدھار آیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ مہر معجل دیتے ہیں، تاخیر کر کے دیتے ہیں، معجل نہیں دیتے، وقت پر نہیں دیتے۔ یہ ہمارے اور آپ کے سماج میں پائے جانے والے غلط طور طریقوں میں سے ایک غلط طریقہ ہے۔ شادی بیاہ کے مسائل میں سے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جہیز کا مسئلہ، جہیز کی لعنت۔ لفظ جہیز کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں جہز یجہیز تجہیزاً کا اصل معنی ہوتا ہے کسی کو آپ روانہ کر رہے ہیں تو اس کا ساز و سامان جو باندھ کر بیتے ہیں، تیار کر کے بھیجتے ہیں نا، مسافر کو رخصت کرنے کے لیے اس کا کپڑا لتا باندھ کر دیتے ہیں، اس کو تجہیز کہتے ہیں۔ لشکر کو میدان جنگ میں آپ بھیج رہے ہیں، ان کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں، جنگی ساز و سامان فراہم کرتے ہیں، جنگ میں غذا استعمال کرنے کے لیے فراہم کرتے ہیں، اس کو جہز یجہیز تجہیزاً کہا جاتا ہے۔ اور یہیں سے اس ساز و سامان کو جہیز کہا جانے لگا جو لڑکی کی گھر سے رخصتی کے وقت میں اس کو دیا جاتا ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ بات یاد رکھیں، ایک بنیادی مسئلہ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں اگر کوئی باپ بخوشی اپنی بیٹی کو کپڑے دے رہا ہے، 5 جوڑے 10 جوڑے کپڑے دے رہا ہے، اگر اپنی خوشی سے اسے کچھ زیور دے رہا ہے یا کوئی اور چیز تحفے میں دے رہا ہے، دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، حرام اور ناجائز نہیں۔ لیکن یہ کون دے گا؟ لڑکی کا باپ دے گا، اپنی مرضی اپنی خوشی سے دے گا، اس میں لڑکے کا یا لڑکے کے گھر والوں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اور اگر باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ دے، باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ دے تو بھی یہ بیٹی اور باپ کے درمیان کی خوشی اور رضامندی کا معاملہ ہے، لڑکا اور لڑکے کے گھر والوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ جس دن اس نے کہا میں نے نکاح قبول کیا، اس لمحے سے اس لڑکی کا پہننا، اوڑھنا، کھانا، پینا، رہنا، سہنا، یہ سب لڑکے کی ذمہ داری ہو گئی۔ اور لڑکا کہاں سے کرے گا؟ اپنے بل پہ کرے گا، اپنی محنت سے کرے گا، اپنی کوشش سے کمائے گا، کما کر اپنی بیوی کا خرچ چلائے گا جیسے اپنا خرچ چلاتا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا، لڑکی
ایک پیسے کی بھی ذمہ دار نہیں. نکاح قبول ہونے کے بعد اس کی روزی روٹی تک شوہر کی ذمہ داری ہے. روزی روٹی تک اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے, لڑکی کے باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. اسی لیے شادی کے وقت میں کوئی ساز و سامان دینا, ڈریسنگ ٹیبل, ڈائننگ ٹیبل, بیڈ فلاں اور یہ, اور کپڑے پتہ نہیں 70 جوڑے 100 جوڑے, دینے والے پتہ نہیں حساب لگا کر 500 جوڑے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ لوگ پیسہ باقاعدہ 1 لاکھ روپیہ جوڑے کا, 10 لاکھ روپیہ جوڑے کا, 25 لاکھ روپیہ جوڑے کا, کار چاہیے, بائک چاہیے, فلاں چاہیے, یا جو تمہارا مکان ہے وہ مکان مجھے جہیز میں دے دو. یہ ساری کی ساری چیزیں اسے جہیز کہتے ہیں. اس کا اسلامی شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں. اور اگر کوئی لڑکی پر دباؤ ڈال کر, لڑکی کے گھر والوں پہ دباؤ ڈال کر زبردستی ایسی کوئی چیز لیتا ہے, اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ناجائز مال کھا رہا ہے, وہ حرام کا مال کھا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اللہ نے صاف طور پہ کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ, آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. اللہ نے کہا یہ لڑکی کے طرف سے یہ جہیز کا لینا یہ سراسر ظلم اور زبردستی کر کے لینا ہے. اس مسئلے کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جہیز دینے کا جو طریقہ ہے یہ اصل میں ہندوؤں کی رسم ہے. میں نے کل بھی بتایا آپ کو کہ لڑکی وہ چاول اپنے پیچھے پھینک کر جاتی ہے تو یہ پیغام دے کر جاتی ہے کہ اب میرے ماں باپ کے گھر سے میرا رشتہ ختم, اب جو کچھ ہے میرے شوہر کے گھر ہی سے میرا رشتہ ہے. اسی تصور سے جڑی ہوئی جہیز کی یہ رسم ہے. ماں باپ شادی کے وقت میں دے دلا کر جو کچھ ہے رخصت کر دیتے ہیں. اب آج کے بعد تمہارا ہم سے, ہمارا تم سے کوئی حق کے لین دین کا کوئی باقی نہیں رہ جاتا. یہ جو اثر ہے, یہ جو تصور ہے سراسر مشرکوں والا ہے, غیر مسلموں والا ہے. اسلامی شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جہیز کے سلسلے میں یہ بنیادی بات یہ یاد رکھیے, سراسر غیر اسلامی رسم ہے. اچھا, اب یہاں میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے نکاح کروایا تو اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہیز دینا جائز ہے. میں سب سے پہلے یہ بات بتا دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیا, اس کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں, بعض حدیث کی کتابوں میں آیا ہے. میں تفصیل میں گئے بغیر مختصر ہی یہ بتا دوں کیا دیا اللہ کے نبی نے. ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر, ایک تکیہ, اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزہ پانی کا دیا. ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ 2 گھڑے دیے, پانی رکھنے کے گھڑے دیے. اور ایک اور روایت ہے جو ثابت بھی نہیں لیکن ہے, جو ذکر آیا ہے, اللہ کے نبی نے 4 پائی دی, اس کا ذکر, لیکن وہ بھی ثابت نہیں. یہ جو چیز ہے, کہاں جہیز کا وہ سامان, کار چاہیے, 2 ویلر چاہیے, 5 لاکھ روپیہ مجھے جو ہے جوڑے کا چاہیے, میرے گھر کا سارا ساز و سامان چاہیے, 70 جوڑے کپڑے چاہیے, 100 کہاں وہ سامان اور کہاں یہ سامان, پہلی بات. اور دوسری بات, اہل علم نے اس کی تفصیل پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تھا. کئی اہل علم کی رائے, 2 رائے ہیں اہل علم کے پاس. کئی اہل علم کا یہ ماننا ہے یہ ساز و سامان اللہ کے نبی نے حضرت علی کو دلوایا تھا, حضرت علی کے مال سے لیا تھا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضرت فاطمہ اللہ کی نبی کی بیٹی ہیں اور حضرت علی اللہ کے نبی کی پرورش میں بڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی ہی ان کے بھی سرپرست, اللہ کے نبی حضرت علی کے سرپرست. تو اللہ کے نبی نے, بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود حضرت علی سے پیسہ لیا, ان سے پیسہ لیا, اور ان سے پیسہ لے کر اللہ کے نبی نے حضرت بلال کے ذریعے یہ سامان منگوایا.
تو گویا مطلب یہ ہوا یہ بیٹی کو جہیز نہیں دیا بلکہ اپنے زیر کفالت جو بیٹے کے درجے میں حضرت علی بھائی ہیں چچازاد بھائی ہیں لیکن عمر کے حساب سے لگ بھگ بیٹے کے درجے میں ہیں جو بیٹے کے درجے میں ہیں ان کا گھر بساتے ہوئے لڑکے کی طرف سے ساز و سامان کا انتظام کر رہے ہیں کہ کسی کو شادی کر کے لا رہے ہو اس کے لیے بستر کا تکیے کا مشکیزے کا یہ انتظام کر لو اللہ کے نبی حضرت علی کی طرف سے کر رہے ہیں یہ کئی اہل علم نے کہا ہے بھائیو یہ بات یاد رکھو ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ جو جہیز کی رسم ہے اس نے شادیوں کا نہیں میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو لڑکیوں کے مرتد ہونے کا دروازہ کھولا ہوا کئی لوگوں کے خودکشی کر لینے کا سبب یہ جہیز ہے لڑکی خودکشی کر لیتی ہے لڑکا باپ لڑکے کا باپ لڑکی کا باپ خودکشی کر لیتا ہے سب جہیز کی لعنت کی وجہ سے اور کئی بار تو ایسا ہے کہ لڑکیاں اس رسم و رواج سے بھاگنے کے لیے عشق و محبت کے چکر میں پڑتی ہیں اس لیے کہ ان کو معلوم ہے عشق و محبت کے چکر میں میرا محبوب مجھ سے کچھ مانگے گا نہیں میری شادی کم سے کم آسان ہو جائے گی بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے خودکشی کو فروغ مل رہا ہے ارتداد دین سے پھر جانے کے طور طریقوں کو فروغ مل رہا ہے اس جہیز نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے اسی لیے بات یاد رکھیے یہ جہیز اسلامی شریعت کے مطابق بے بنیاد رسم ہے یہ خالصتاً ہندوانہ رسم ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں چل پڑی ہے تو یہ رسم جہیز کی رسم اور اس کی لعنت سے بھی باہر نکل آنے کی ضرورت ہے اب اس جہیز کی لعنت کا ایک دوسرا پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو جہیز کی رسم چلی نا اس کے غلط جو اثرات پیدا ہوئے شادی بیاہ کے اندر یا گھروں کے اندر وہ کیا ہوئے معلوم ایک تو میں نے بتایا لوگ مرتد بھی لڑکیاں مرتد بھی ہوئیں بہت سارے لوگ خودکشی بھی کر لے گئے بہت ساری لڑکیاں بے حیائی کے رخ پر گئی یہ تو نقصان ہوا ہی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوا کہ ہمارے سماج میں بالکل ہندوؤں کی طرح یہ مان لیا گیا کہ لڑکی کو جہیز دے کر شادی کر دینا ہے اور اس کے بعد باپ کی وراثت میں سے 1 روپیہ اس کو نہیں دینا ہے جاہلانہ رسم ہے لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنا یہ خالصتاً ہندوانہ رسم ہندوانہ طور طریقہ لوگ باقاعدہ آ کر بحث کرتے ہیں یعنی باقاعدہ آرگیومنٹ کرتے ہیں اس پر کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے یہ کہا ہے اولاد کے درمیان انصاف ہونا چاہیے اب لڑکے کی ہماری شادی میں ہمارے باپ نے زیادہ خرچ نہیں کیا اس لیے کہ ہم لڑکے ہیں لیکن ہماری بہن کی شادی میں اتنے لاکھ کا جہیز بنا اتنے لاکھ جوڑے کو دیے اتنے لاکھ تو ہم سے زیادہ تو ان پہ خرچ ہوا اس لیے ہم وراثت میں ان کو کچھ نہیں دیں گے یاد رکھنا یہ بات یاد رکھنا بچوں کی ضروریات کسی کی تعلیم پر کسی کی صحت پر کسی کی کسی اور ضرورت پر ماں باپ جو خرچ کرتے ہیں ان کے حالات کے مطابق خرچ کرتے ہیں خرچ میں یہ اونچ نیچ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سب بچے برابر رہتے ہیں جس بچے کی جیسی ضرورت ہوگی ویسے کریں گے اگر کسی بچے کی شادی 5 لاکھ میں ہو گئی مان لے 2 لاکھ میں ہو گئی مان لے 50,000 روپے میں ہو گئی مان لے دوسرے بچے کی اس کے مقابلے میں 2 لاکھ روپے زیادہ خرچ ہو گئے تو کیا بھائی بھی آپس میں کہتے ہیں تیری شادی میں 2 لاکھ زیادہ خرچ ہوئے تھے اس لیے وراثت میں 2 لاکھ کم دیں گے بھائیوں کے معاملے میں کوئی حساب نہیں ہوتا لیکن بہنوں کا حساب کرتے ہیں کہ چونکہ ان کو جہیز دیا گیا شادی میں اتنا خرچ آ گیا اس لیے ہم وراثت میں نہیں دیں گے یاد رکھنا 2 ٹوک ایک تو جہیز غلط رسم ہے لیکن اگر مان لے کہ باپ نے جہیز دے کر شادی کی ضرورت تھی مجبوری تھی جو بھی تھی اس کی وجہ سے کوئی لڑکی وراثت سے محروم نہیں ہو سکتی وراثت سے کوئی لڑکی محروم نہیں ہو سکتی جہیز دے کر وراثت سے محروم کر دینا ہندوانہ رسم ہے اور جو لوگ اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے وراثت کے اندر چاہے وہ جو اپنے پاس تعویل رکھتے ہو یہاں نہیں دیں گے تو آخرت میں دیں گے یہاں نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں دینا پڑے گا آپ چاہے جو کر لیں شریعت نے وہ حق دے دیا بات بہت دور جائے گی اگر میں جاؤں گا لیکن مسئلہ ذکر کر دوں یاد رکھیے باپ کے مرنے کے ساتھ وہ جو مال ہے خود بخود وہ لڑکے اور لڑکی کا حق بن گیا ہے آپ کے دینے سے حق نہیں بنتا یعنی گھر کا بڑا بھائی ہے مثال کے طور پر باپ کے انتقال کے بعد بیٹھ کر کہتا میں تم کو یہ دے رہا ہوں تم نہیں دے رہے ہو جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا تم میں کا ہر ایک وہ خود بخود اس کا حقدار ہو گیا
اب تو تمہیں انصاف پورا کرنے کے لیے وہ پیسہ جس جس کا ہے اس کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے. تم دے نہیں دے رہے ہو, اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا ہے, تو لڑکیوں کا جو حق ہے وہ دیجئے. جہیز کے چکر میں وراثت میں ڈنڈی مارنے والے کام مت کیجئے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بے بنیاد معاملہ ہے. حاضرین گرامی, یہ جو جہیز کے مسائل ہیں, اس سے پیدا ہونے والی خرابیاں یا اس سے جڑے اور جو مسائل ہیں اور بھی بہت سارے ہیں. میں سارے آج ذکر نہیں کر سکتا, اس لیے گفتگو کو روک لیتا ہوں. اگلے درس میں انشاءاللہ کچھ اور مسائل اسی سے متعلق ولیمے سے جڑے ہوئے ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. مختصر یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہیز کی یہ جو رسم ہے, جہیز کی یہ جو رسم ہے, اسلامی شریعت کے مطابق بے بنیاد رسم, ہندوانہ رسم, لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے والی رسم ہے. اس رسم سے اپنے آپ کو نکال باہر لائیے. رہی بات, کوئی باپ اپنے بچوں کو, بیٹے کو, بیٹی کو شادی میں کچھ کپڑے سلواتا ہے, کچھ زیور دیتا ہے, یا کچھ چیز ان کے لیے بہتر کرتا ہے, بخوشی کرتا ہے, اس میں لڑکے والوں کا مطالبہ بھی نہیں ہے اور لڑکے کا مطالبہ بھی نہیں ہے, تو پھر بالکل یہ جائز ہے. بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور بھی ذکر کر لیتا ہوں. ہمارے سماج میں اب ذرا لوگ زیادہ اسمارٹ ہو گئے, مطلب زیادہ ہوشیار ہو گئے. اب یہ کہنے لگے نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ اپنی بیٹی کو جو دینا چاہیں وہ دے دیں. مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ اپنی بیٹی کو جو دینا چاہیں دے دیں. نکاح کے وقت بیٹی کو دینا ہے دے دیں, اور نکاح ہونے کے فوری بعد لڑکا پھر اس پہ قبضہ جمانے لگتا ہے. کبھی یہ کہتا ہے کیا مجھ پہ بھروسہ نہیں, میں تمہیں کما کے دوبارہ پہناؤں گا, اڑاؤں گا. کبھی یہ کہتا ہے مجھ پہ نہیں تو پھر دنیا میں کس لیے خرچ کرو گی. کبھی بلیک میل کرتا ہے لڑکی کو, مجھ سے زیادہ مال تمہاری نظر میں اہم ہے. یہ ساری چیزیں یہی جہیز کی شکل کو بدل کر استعمال کرنے والی بات ہے. آپ اپنی بیٹی کو دے دیں. لطیفے کے طور پہ یہاں تک مشہور ہے, لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ایسے کہتے ہیں آپ کار دے دیجئے, میرا بیٹا تو گاڑی میں چل سکتا ہے لیکن آپ کی بیٹی کو, آپ کی بیٹی ہی تو کار میں جائے گی بیٹھ کر, کون جائے گا؟ میرے داماد کے, آپ کا داماد. اور کئی بار تو ماشاءاللہ اتنی محبت کا مظاہرہ, ابھی وہ نکاح ہوا نہیں, ابھی سے داماد کو سامنے والے کا بیٹا بنا دیتا, کہتا کس کو دے رہے ہیں آپ کے داماد ہی کو دے رہے ہیں, آپ کا داماد آپ کا بیٹا ہی تو ہے. یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں. اور اسی لیے میں نے اکثر کچھ لوگوں سے کہا ہے, اگر واقعی معنوں میں تحفہ ہے, تحفہ دینا چاہتے ہیں تو ایک کام کرو, شادی ہو جانے دو, نکاح سارا ہو جانے دو. 1 مہینہ 2 مہینے 10 دن 15 دن سال بھر گزر جانے کے بعد اب خوشی سے دو, سمجھ میں آتا ہے محبت میں تحفہ دے رہے ہو. شادی میں جب دینے پہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہو, یا تو تم لڑکے کے دباؤ میں ہو, یا لڑکی کے سسرال کے دباؤ میں ہو, یا کم سے کم سماج کے دباؤ میں ہو کہ تم سماج کی نظر میں بنے رہنا چاہتے ہو, بچے رہنا چاہتے ہو, اپنا نام گنوانا نہیں چاہتے ہو, اس لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہو. حاضرین گرامی قدر, بات بہت لمبی ہوگی اگر جائیں گے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شادی بیاہ کے رسم و رواج میں سے یہ جو جہیز کی رسم ہے یہ بھی بہت بڑی لعنت ہے, اور اس کی وجہ سے کئی اور نئے مسائل پیدا ہوئے. کچھ کا تذکرہ ہوا, کچھ اور میں اگلے درس میں کروں گا, اور اگلے درس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے شادی بیاہ کے رسم و رواج کے سلسلے کا آخری درس بنا کر ہم انشاءاللہ ختم کر لیں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان مسائل کو یاد رکھنے اور ان خرافات سے بچا کر ہمارے گھروں کی, ہمارے سماج کی شادیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.